بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں یا بیٹوں کی شادیاں بہت ہی شان و شوکت سے ہوتی ہیں، بے شمار دہیج، بے شمار رقم اڑائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی گھر نہیں بس پاتے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو وجوہات ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت پیش ہوتی ہے جن کا نام حضرت خولا تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے بعد۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ اسی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری شادی آپ ان سے کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اس عورت کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ مطلب یہ کہ عورت کا مرد کے اوپر حق ہوتا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیا اس عورت کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ جاؤ اپنے گھر دیکھ کر آؤ۔ تو وہ صحابی جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، سب کچھ دیکھ داکھ کر واپس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، کیا تمہارے پاس صرف ایک لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کچھ نہیں، صرف ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، وہی دے دینا۔ خیر وہ صحابی واپس اپنے گھر جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی ضروریات کو پورا ہوتے ہوتے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر ایک بات دیکھیے، معاشرے میں بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو گھر آباد نہیں ہو پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں ابتدا میں؟ نکاح کی ابتدا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے کا سٹیٹس کیا ہے، نوکری کرتا ہے تو اس کی سیلری کیا ہے، سیلری اچھی ہے یا بری ہے، آیا کہ پرائیویٹ نوکری کرتا ہے یا گورنمنٹ نوکری کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد پھر اس کے دوسرے معاملات کی کیا صورتحال ہے، اس کا دین کس طرح کا ہے، اس کا اسلام کس طرح کا ہے، اس کا ایمان کس طرح کا ہے، اس کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بعد میں، پہلے سٹیٹس ہی آتا ہے، پہلے اس کی نوکری آتی ہے، پہلے اس کا پاس جتنا آمد و رفت ہے، گھر چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ آ رہا ہوتا ہے، باپ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں پہ اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ بھی بعد میں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑے ہی شان و شوکت سے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لمبے خرچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لسٹیں ہوتی ہیں دہیج کی۔ اب تو خیر کار اور موٹر سائیکلیں بھی دی جاتی ہیں، پہلے تو خیر ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو ایک زبردست انتظامات کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپس میں لڑائیاں، آپس میں ناچاکیاں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، لڑکیاں خلا مانگ رہی ہیں، لڑکے طلاق دے رہے ہیں، آپس میں نا اتفاقی۔ اگر ان معاملات کے ساتھ گھر بسنے والے ہوتے تو کیوں نہیں بستے؟ اگر آپ غور کریں، ایلیٹ کلاس امیروں میں دیکھیں، ان کے پاس تو زندگی کی تمام آسائشیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، کاروبار، پیسہ، شہرت، دولت، پھر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں نا، سب سے زیادہ شادیاں امیروں کی ٹوٹتی ہیں، جبکہ ساری آسائشیں، مال و متاع، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، مگر ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے کسی رشتے کو چلانے کے لیے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں۔ وہ صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اوپر پہننے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک لنگی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ میری جو یہ لنگی ہے اس میں سے آدھی میں رکھ لوں گا اپنے پاس اور آدھی میں اسے دے دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں
کہ اگر تو آدھی اس کو دے دے گا اور آدھی تو خود رکھے گا تو نہ یہ تیرے کام کی رہے گی اور نہ ہی یہ اس کے کام کی رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بتا کیا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں قرآن پڑھنا تو آتا ہے, بالکل آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی کے بعد تم اس کو قرآن سکھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے سکھاؤں گا. تو قرآن کی آیتیں ہی اس کا مہر, مطلب قرآن ہی اس کا مہر. اب یہ شادیاں اور نکاح ہوتے تھے اس دور میں, اور آج لوگ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ سحری کے مسئلے کیا ہیں, روزہ افطار کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, تشہد میں کیسے جانا ہے, عبادت کیسے کرنی ہے, حج میں کیا کرنا ہے, عمرہ پورا ادا کرنا ہے تو کیا کیا اس کی چیزیں. تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں جا کے کہ بھائی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی؟ انہوں نے شادیاں کی اپنی زندگی میں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, کیا ان کے طور طریقے تھے؟ تب صحابہ کرام کی اس دور کی صحابیات کے ساتھ شادی ہوئی ہے, ان کا کیا طریقہ تھا آپس میں؟ آپ لوگ اس بات پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ لوگ اس بات پر فوکس کریں گے اور سچے دل سے عمل کریں گے تو آپ کے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ, اور رشتے ٹوٹیں گے نہیں, جڑیں گے.